Assalamu alaikum, dear students. This is me, Muhammad Khan from Legend Institute of Management and Sciences. I would be delivering you the lectures of your course that is named as Small Business Management. So, this is the first lecture of your course, Small Business Management, that is going to be delivered to you all students. Talking about the first chapter, that is very important in order to understand the concept of small businesses and the entrepreneurship. Moving ahead. जी डे स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं अपने फर्स्ट चैप्टर के बारे में, दैट इज़ हैविंग द टाइटल स्टार्टिंग योर ओन स्मॉल बिजनेस. ये जो आपका कोर्स है, दिस इज़ एक्चुअली ऑल अबाउट explaining the different mechanism, different methodologies through which the new businesses are established. लोग कारोबार कैसे स्टार्ट करते हैं, जो बिगनर्स होते हैं, न्यू कमर्स होते हैं, जो मार्केट में आकर न्यू कारोबार को स्टार्ट करते हैं, दे आर कंसिडर्ड टू बी द एंटरप्रेन्योर. स्मॉल बिजनेस मैनेजमेंट का जो कोर्स है दैट इज़ रिलेटेड टू दी एंटरप्रेन्योर्स. और एंटरप्रेन्योर वो होते हैं जो न्यू बिजनेस को स्टार्ट करते हैं. ठीक है जी, उनको हम एंटरप्रेन्योर्स कहते हैं. और एंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू न्यू बिजनेस को स्टार्ट किया जाता है और एग्जीक्यूट किया जाता है. थ्रू आउट और ऑल कंटेंट्स ऑफ द कोर्स वी विल बी डिस्कसिंग ऑल ऑफ द एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू दी स्टार्टिंग ऑफ द बिजनेसेस. व्हाट आर द डिफरेंट कॉम्प्लिकेशंस, क्या खसूसियात होती हैं उन लोगों की जो नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं. व्हाट आर द फीचर्स, व्हाट आर द एडवांटेजेस, मेरिट्स, डीमेरिट्स, उनको क्या क्या वसाइल की ज़रूरत पड़ती है. व्हाट आर द डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स they would be needing. All of these things we will be discussing throughout that chapter and as well as the other contents of the course outline. Move करेंगे जी next contents की तरफ. Yes, talking about the reasons of interest in the small businesses. अगर हम स्टार्ट करें तो हमने अभी कॉन्सेप्ट देखा कि हमारा जो स्मॉल बिजनेस है दैट इज़ एक्चुअली रिलेटेड टू दी एंटरप्रेन्योरशिप. जो लोग नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं उनको एंटरप्रेन्योर कहते हैं और इस प्रोसेस को स्टार्ट करने को एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं. ठीक है, व्हाट आर द रीजन, यहाँ पे हम इन चीज़ों के ऊपर बात करेंगे. व्हाट आर द डिफरेंट रीजंस on the basis of which the new business is started. Most of the time the people who are getting their degrees and they complete their particular degree in the master of the BS programs, they get like engaged in particular job. They seek the job, वो जॉब ढूंढते हैं और ख़ास किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं. ठीक है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो अपनी डिग्री मुकम्मल करने के बाद या फिर डिग्री मुकम्मल नहीं भी कर पाते, दे डू हैव लिटिल रिसोर्सेज. अगर उनके पास रिसोर्सेज हैं तो अपना न्यू कारोबार शुरू करते हैं. ठीक है, यहाँ पे हम यही रीजंस और लोगों का इंटरेस्ट देखेंगे. व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ इंटरेस्ट, उनकी दिलचस्पी क्या है, लोग जॉब क्यों नहीं करते ज़्यादातर और क्यों ही अपने कारोबार की तरफ जाते हैं. अगर हम पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट से निकल कर वेस्ट में देखें, यूरोप में देखें, इवन इंडिया में, मोस्ट ऑफ द पीपल आर एक्चुअली इंक्लाइंड टुवर्ड्स देयर ओन बिजनेसेस. चाहे वो रेडी हो या चाहे एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो. रेडी से लेकर कंपनी तक का जो सफ़र है लोग तय करते हैं अकॉर्डिंग टू रिसोर्सेज दे डू हैव. सो यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हम डिस्कस करेंगे, व्हाई इट इज़ दैट मच इम्पॉर्टेंट इन द लाइव्स ऑफ पीपल. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो उसका सबसे बड़ी जो रीज़न है जी इंटरेस्ट की, इंक्रीज ट्रेंड है. इंक्रीज ट्रेंड का मतलब ये है कि वट एवर इज गोइंग टू हैपन इन द मार्केट इज एक्चुअली एक्सेप्टेड बाय द पीपल हु आर द पार्ट ऑफ इट. आप ये देखें कि आपकी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर आपके फॉर एग्जांपल आपके नेबर्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, कोई भी अगर आप देखते हैं कि उसने अपनी स्टडी को मुकम्मल करने के बाद एक न्यू बिजनेस स्टार्ट किया, डेफिनेटली यू विल बी स्टार्टिंग योर ओन बिजनेस एज वेल. इसका मतलब होता है ट्रेंड मतलब रुझान. जिस चीज़ की तरफ लोगों का ज़्यादा रुझान होता है उसी तरफ लोगों का ज़्यादातर मिजाज बन जाता है. लोग कहते हैं यार फ़लाँ ने अगर अपना कारोबार शुरू किया है और वो अच्छा कमा रहा है, देन आई शुड आल्सो start my own as well. So this is the concept that how they are going to start their own business. And the second reason is the business creates employment. Exactly, this is one of the most important things. बजाय इसके कि आप खुद जॉब ढूंढें और किसी के वर्कर और एम्प्लॉय लगें, your new business can give and provide opportunity to the different people who are actually looking for the job. आप उनको एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं. आप एक बेकरी ओपन करते हैं, आप उसमें अकाउंटेंट खड़ा करते हैं, सेल्स पीपल खड़ा करते हैं, आप उनको जॉब देते हैं. आप फॉर एग्जांपल कोई शूज़ की शॉप ओपन करते हैं, यू हायर द सेल्स पीपल, द मार्केटिंग पीपल ओवर देयर एंड द अकाउंटेंट्स ओवर देयर. सो न्यू बिजनेस जो होता है लोगों को प्रोवाइड करता है एम्प्लॉयमेंट. एंड द थर्ड वन इज द पब्लिक फेवर स्मॉल बिजनेसेस.
جو لوگوں کا رجحان ہوتا ہے جنرل پبلک دیٹ از ایکچولی ریزائڈنگ اراؤنڈ یو، عام لوگ جو آپ کے ارد گرد رہتے ہیں، ان کی بھی زیادہ پرائورٹی یہ ہوتی ہے کہ وہ اسمال بزنسز سے چیزیں خریدیں. اگر آپ اپنے پاکستانی مارکیٹ میں دیکھیں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اسمال بزنس سے اپنا بزنس اسٹارٹ کرتے ہیں. ٹیک ایگزامپل آف دی بلیو پوٹری. بلیو پوٹری کی صنعت بہت بڑی صنعت ہے جو کہ ایک غریب طبقے کے ہاتھ سے شروع کی گئی ہے. اسی طرح آپ ہاتھ سے بنے ہوئی چادریں دیکھ سکتے ہیں، آپ ہاتھ سے کیے ہوئے کام کی لائک آپ ڈفرینٹ فیبرک، کپڑے، جوتیاں، خود سے ڈفرینٹ چیزیں جو ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں. آل آف دیز تھنگز آر گوئنگ ٹو بی ڈیولپڈ بائی دا پیپل who are the new entrepreneur within the market. So this is the example that how they are going to accept it, and this جو پبلک ہے دیٹ از ایکچولی گوئنگ ٹو فیور آل آف دیز تھنگس، کیونکہ یہ نیو قسم کی چیزیں ہوتی ہیں. یہ بڑی بڑی آرگنائزیشن ان چیزوں کو نہیں بناتی ہیں. ٹھیک ہے، مٹی کے برتن ہو گئے، اس کے علاوہ بلیو پوٹری کی آپ کو ایگزامپل دی گئی، اس کے علاوہ ہاتھ سے بنی چیزیں، فوڈ آئٹمس ہو گئے. موسٹ آف دی بگ آرگنائزیشن ڈز ناٹ ڈو دیٹ. تو لوکل لوگ اس چیز کو پسند کرتے ہیں جو پبلکلی اسمال اسکیل کے اوپر انٹروڈیوس کرائی جاتی ہے. فورتھ ون از دی انٹرسٹ امنگ دی کالج اسٹوڈنٹ. جو کالج اسٹوڈنٹس ہیں، جیسے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ جو نیو بگنرز ہیں، جیسے کہ آپ کے انسٹیٹیوٹ میں بھی آپ کو ڈفرینٹ پروجیکٹس کرائے جاتے ہیں، سوسائٹی کے انڈر آپ کو ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز کروائی جاتی ہیں ڈے اسٹوڈنٹس. ان ایکٹیویٹیز کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو اس طرح سے آپ کی جو پرورش ہے یا آپ کی جو ایکڈیمک آپ کی کوالیفیکیشنز ہیں، کیپیبلٹیز ہیں، اس معیار کے اوپر ڈیولپ کی جا سکیں کہ آپ جب مارکیٹ کے اندر جائیں تو آپ کو جاب ڈھونڈنے سے پہلے آپ کا اپنا انٹرسٹ پیدا ہو کہ آپ اپنا کچھ بنائیں، آپ خود ڈیلیور کریں، آپ کچھ خود آپ اپنا مارکیٹ کے اندر لانچ کریں. دس از دی ریزن دیٹ دی ون آف دی انکریز ٹرینڈ امنگ دی اسٹوڈنٹس از کہ جو کالج یا یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، جو گریجویشن کے قریب ہوتے ہیں، ان کا دل کرتا ہے کہ ہم اپنا کچھ خود اسٹارٹ کریں. دین کم دی سیلف امپلائمنٹ از مور پریویلنٹ. پریویلنٹ کا مطلب ہوتا ہے مور ٹرینڈ، اس کا ٹرینڈ زیادہ ہے. اگر آپ پاکستان کی ایگزامپل لیں، اسٹل the trend is very low as compared to the Europe and America, but still the people are moving towards that. آپ فری لانسنگ کا کنسیپٹ دے سکتے ہیں. لوگ اکیڈیمک رائٹنگ کرتے ہیں، ایگزامز دیتے ہیں آن لائن، ریسرچ تھیسس کے اوپر کام کرتے ہیں. دی پیپل آر ورکنگ لائک دے آر پرچیزنگ سم تھنگ ایلس، امیزون کے اوپر کام کر رہے ہیں، اپنا سیٹ اپ. آئی ٹی کے اسٹوڈنٹ اپنے سافٹ ویئر ہاؤسز کھول لیتے ہیں. کیمسٹری کے اسٹوڈنٹ جیسے آپ لوگ ہیں، یو کین ایکچولی اسٹارٹ یور اون لیبز ایز ویل, and you can provide training to the new lab technicians over there. So this is the example that this is more prevalent. اور self employment کی جو گنجائش ہے وہ ہمیشہ کالج اور اسٹوڈنٹس میں اور نیولی گریجویٹ آف یونیورسٹی میں رہتی ہے. Then talk about the attractive for the people of all ages. This is one of the most, according to my opinion, is the most prevalent reason or interest in the small businesses, because اس کے لیے کوئی عمر کی قید نہیں ہے. They are saying that all of the people belonging to any age can start any of the business in any of their age group. آپ 20 years کی بھی ایج میں بھی اگر آپ کے پاس ریسورسز ہیں، آپ اپنا بزنس اسٹارٹ کر سکتے ہیں. اینڈ یو کین آلسو اسٹارٹ یور بزنس ایٹ دی ایج آف 50 اور 60. نیکسٹ موو کریں گے جی. ڈفرنس بٹوین دی entrepreneurial ventures اینڈ دی اسمال businesses. اگر ہم ڈفرنس کی بات کریں دین ول بی ریچنگ دی کنکلوژن دیٹ entrepreneurial ventures کیا ہوتے ہیں. اگین this concept is related to the entrepreneurship. Entrepreneurial ventures وہ ventures ہیں جو کہ ایک نوول پرسن اپنا نیو بزنس اسٹارٹ کرتے ہوئے مارکیٹ کے اندر اپرچونیٹیز کو گریب کرتے ہوئے ایک نیو بزنس کسی نہ کسی اسکیل کے اوپر لانچ کرتے ہیں، کچھ بھی آفر کر کے. دیٹ از اے entrepreneurial venture. Entrepreneurial means نیو کاروبار اسٹارٹ کرنا، وینچر مینس مہم جوئی، اینی ایکسپیڈیشن، اینی ورک. اینڈ اسمال بزنس اگر ہم دیکھیں تو اسمال بزنس ہم کس کو کہتے ہیں؟ اسمال بزنسز آر ڈے اسٹوڈنٹس دوز بزنسز دیٹ آر گوئنگ ٹو بی اسٹارٹڈ ایٹ ویری لمیٹڈ اسکیل. چھوٹے اسکیل کے اوپر یہ بزنس اسٹارٹ کیے جاتے ہیں اور وقت کے ساتھ ساتھ ان میں امپرومنٹ آ سکتی ہے. بٹ entrepreneurial ventures آر ایکچولی گوئنگ ٹورڈز اپورڈ اسکیل. یہ فیوچر میں آرگنائزیشن کی شکل اختیار کر سکتے ہیں، لیکن اسمال بزنس کی جو ڈیفینیشن ہے وہ یہ کہتی ہے کہ دے ول ریمین اسمال ایون ود دی پیسج آف ٹائم. وہ اسی انٹینشن کے ساتھ ہی اسٹارٹ کیے جاتے ہیں کہ ان کا اسکوپ ہمیشہ منیمم اور کم رہے گا. آگے موو کرتے ہیں جی. کنٹریبیوشن آف دی اسمال بزنسز. ایگزیکٹلی یہاں پہ ہم ڈسکس کریں گے جی. انٹرسٹ ہم نے دیکھے، ہم نے ڈفرنٹ ٹرینڈس دیکھے. وی ول بی ڈسکسنگ کہ وٹ آر دی کنٹریبیوشن آف دی اسمال بزنسز. وہ کیا کنٹریبیوشنز ہیں جو کہ اسمال بزنسز کرتے ہیں، کہاں پر؟ آرگنائزیشنز کے لیے یا پبلک کے لیے. مارکیٹ کے اندر اسمال بزنسز کی کیا افادیت ہے، لوگوں کو ان سے کیا فائدہ ملتا ہے، وٹ آر دی امپلیکیشنز آف دیٹ. انکریج فلیکسیبلٹی اینڈ انوویشن. یس، ویری امپورٹنٹ تھنگ.
Flexibility, dear students, is the concept means you don't have to engage in from 9 to 5 job. आपको 9 से लेकर 5 बजे तक किसी ऑर्गेनाइजेशन में रहने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आप वर्कर नहीं है वहाँ पे, आप नौकर नहीं हैं, आप वहाँ पर कोई एम्प्लॉय नहीं है. फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब ये कि ऑपरेशंस आप कभी भी कर सकते हैं. आपने आज शॉप खोली है सुबह 11 बजे, आप रात को 9 बजे बंद कर दें, 11 बजे बंद कर दें, नो विल बी आस्किंग फ्रॉम यू. आप किसी दिन ऑफ कर लेते हैं, नो विल बी आस्किंग फ्रॉम यू. सो फ्लेक्सिबिलिटी है. एंड सेकंड वन इज इनोवेशन. यस, इनोवेशन तो है ही. न्यू चीज़ें मार्केट में आती हैं, न्यू चीज़ें देखने को मिलती हैं, मार्केट को एक कंपैटिटिव प्रोडक्ट्स मार्केट में देखने को और ख़रीदने को मिलती हैं. सेकेंड वन इज क्रिएट्स लिंकेज विद द कम्युनिटी एंड द कस्टमर्स. वेरी इंपॉर्टेंट. जब न्यू बिजनेसेस जो कि स्मॉल स्केल के ऊपर डे स्टूडेंट्स लॉन्च किए जाते हैं, डेफिनेटली दे क्रिएट अ प्रॉपर कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन विद द कस्टमर्स. कस्टमर्स वहाँ पे आकर खरीदेंगे. अगर आपकी प्रोडक्ट अच्छी होगी, दे विल मेक देयर परचेजेस ऑन अ फ्रीक्वेंट बेसिस. वो दोबारा भी आएंगे. कम्युनिटी और कस्टमर के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप आपका डेवलप हो सकता है. वी आर गोइंग टू हैव अ स्मॉल बिजनेस. कीप द लार्ज फर्म्स कंपैटिटिव. Third reason is that how they are going to contribute in the overall economy is that कि आपकी जो बड़ी बड़ी फर्म्स होती हैं, dear students, उनको competitive रहना पड़ता है. competitive का मतलब ये है they work on their track और उनको अच्छे से अच्छा डिलीवर करने की ज़रूरत पड़ती है, because they are in the direct competition with the local small businesses. अगर आपके याद रखिएगा स्मॉल बिजनेसेस कंपैटिटिव होंगे, अच्छे प्रोडक्ट देंगे, तो जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जो बड़ी बड़ी ब्रांड्स हैं, तो उनको भी मेहनत करनी पड़ेगी कि ये कहीं ये ना हो कि लोग हमसे हटकर आपके प्रोडक्ट लेना शुरू कर दें. सो दे हैव टू स्ट्रगल इन ऑर्डर टू get their purchases done, right? Then comes your provides innovative experience to the employees, learning experience to the employees. Exactly, जब आप अपना न्यू बिजनेस स्टार्ट करेंगे, आप कोई ना कोई लेबर रखेंगे, एम्प्लॉयज़ रखेंगे, कोई बेकरी पे आप न्यू आइटम इंट्रोड्यूस करवाते हैं, आप न्यू किस्म की कोई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करवा देते हैं, डेफिनेटली यू विल बी हायरिंग सम पर्सन्स. उनको कुछ नया सीखने को मिलेगा. डे स्टूडेंट्स, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट contribution of the small businesses. Then comes develop the risk taker. So this is the typing error over there. This is DEVELOP. Develop the risk takers. Very important thing. When you are going to start your business, याद रखिएगा, अपने जहन में एक चीज़ रखिएगा, जो लोग न्यू बिजनेस स्टार्ट करते हैं, दे आर ऑलवेज रिस्क टेकर्स. वो रिस्क लेते हैं कि पता नहीं वो बिजनेस कामयाब होगा या नहीं होगा. जितने ज़्यादा आप रिस्क, एक बड़ी मशहूर कहावत है जी, रिस्क में रिस्क है. इट मीन जितना आप रिस्क लेंगे उतने ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका काम सक्सेसफुल होगा. देन कैन प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट. सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन ये है कि बेरोज़गार अफराद को आप अपना नया कारोबार स्टार्ट करके एक अच्छी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सकते हैं. एंड फाइनली इट जनरेट द एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन. When you're going to start the business, आप उनको जॉब देते हैं, डेफिनेटली a person who will be out of the market, आप उसको अकोमोडेट करते हैं, उसको तनख्वाह देते हैं, he or she will be feeling amused over there, और उनकी वहाँ पर रेपुटेशन इनहैंस होती है, उनकी सेटिस्फेक्शन इंक्रीज करती है. नेक्स्ट मूव करेंगे जी. टॉकिंग अबाउट द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द स्मॉल बिजनेस ओनर्स. अब तक जितनी हमने डिस्कशन की, दैट वाज द कंट्रीब्यूशन, दैट वाज द डिफरेंट फैक्टर्स दैट आर गोइंग टू लाइक कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द एग्जीक्यूशन ऑफ द बिजनेस. स्टार्ट बिजनेस क्यों होता है, लोगों का ट्रेंड क्यों है, और क्या कंट्रीब्यूट करते हैं ये लोग इकोनॉमी में. और अब हम ये बात करेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट रीजंस, ऐसे इश्यूज क्या हैं, ऐसे क्या प्रॉब्लम्स हैं जो कि हमारे स्मॉल बिजनेस ओनर्स को अफेक्ट भी कर सकते हैं नेगेटिवली. सो इसमें हमारे पास जो फर्स्ट ऑफ ऑल है, दैट इज अ रिसेशन. वेरी इंपॉर्टेंट. रिसेशन एक ऐसी चीज़ है, डियर स्टूडेंट्स, आप चूंकि केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं, दिस इज द बिजनेस टर्म. रिसेशन का मतलब होता है व्हेन द इकोनॉमिक कंडीशन इज नॉट गुड, द पीपल आर जॉबलेस, लोगों की जॉब्स नहीं है, लोगों के पास तनख्वाहें अच्छी नहीं है, खाने के लिए जो चीज़ें बहुत महंगी हैं, इन्फ्लेशन जिसको हम कहते हैं. ऑल दीज फैक्टर्स आर गोइंग टू इम्पैक्ट योर स्मॉल बिजनेस. अगर देखें, अब मैं आपको रिसेंट एग्जांपल देता हूं, अभी कोविड की कंडीशन में आपको पता है लोगों के कारोबार डिस्टर्ब हुए हैं, लोगों के बिजनेस डिस्टर्ब हैं, लोग अपने घरों में बैठे हैं. इस सिचुएशन में अगर आप अपना स्मॉल बिजनेस स्टार्ट करेंगे, द पीपल विल नॉट बी हैविंग दैट मच इनफ मनी. उनके पास इतना पैसा नहीं होगा, अमाउंट नहीं होगी कि आपके बिजनेस की तरफ आएँ और आपसे कुछ परचेज कर सकें. दिस इज ए सिचुएशन. इसलिए हम कहते हैं कि इन दैट पार्टिकुलर कंडीशन ये सबसे बड़ा इशू है जो स्मॉल बिजनेस ओनर्स को फेस करना पड़ता है. एंड द सेकंड वन इज रिटायरमेंट और ट्रांजिशन. रिटायरमेंट से मुराद डियर स्टूडेंट ये है कि अगर आप आप अपना बिजनेस रन कर रहे हैं, यू आर द ओनली पर्सन, और आप थक जाते हैं या आप बिजनेस ओनर की डेथ हो जाती है, डिजीज हो जाती है, पैरालाइज हो जाता है, कोई भी इशू होता है, तो उसका अपना बिजनेस बंद करना पड़ता है या ट्रांजिशन करनी पड़ती है. ट्रांजिशन का मतलब डियर स्टूडेंट्स ये होता है कि उसको ट्रांसफर करना पड़ता है
اپنے کسی ریلیٹیو کو, اپنے کسی کزن کو, اور اپنے کسی نہ کسی جاننے والے کو. سو ان حالات میں آپ کا بزنس افیکٹ ہو سکتا ہے. تھرڈ ون از دی کیپٹل ایشو. کیپٹل کا مطلب ہوتا ہے سرمایہ. یاد رکھیے گا, فائنانس کو جو اماؤنٹ ہوتا ہے, جو کیش ہوتا ہے, جو آپ یوٹیلائز کرتے ہیں, دیٹ از کنسیڈرڈ ٹو بی اے capital. Capital issue is one of the major issues that are going to affect the businesses. جب تک آپ کے پاس اماؤنٹ نہیں ہوگی, ڈیسٹرنٹس منی کیش نہیں ہوگا, you will not be able to run the business. And the growth issues, yes, growth issue بہت بڑا ایشو ہے. اگر آپ گرو نہیں کر پاتے, آپ کے کمپیٹیٹر اچھا گرو کر رہے ہیں, کمپیٹیٹر ان کو کہتے ہیں جو آپ سے ریلیٹڈ بزنس کر رہے ہوتے ہیں مارکیٹ کے اندر, آپ اچھا ڈلیور نہیں کر پا رہے مگر آپ کے کمپیٹیٹر اچھا ڈلیور کر رہے ہیں, آپ کے پاس گروتھ کی ایشوز ہیں, ان کے پاس نہیں ہے, وہ اچھا چل رہے ہیں, تو ڈیفینیٹلی یو ول بی ان لاس. فائنل از اے سکسیشن. سکسیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس, اگر آپ نے ایچ آر ایم میں بھی اس کو پڑھا ہوگا, ہیومن ریسورس مینجمنٹ میں, دس از اے ٹرمینالوجی یوز ان دی ایچ آر ایم. سکسیشن پلاننگ ایک ٹرمینالوجی ہوتی ہے جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ اپنا کاروبار چلا رہے ہیں, آپ کے جانے کے بعد اس دنیا سے, یا آپ کے اس کام کو چھوڑنے کے بعد اس کو کون چلائے گا, آگے کی پلاننگ کرنا, آگے اپنے لوگوں کو رکھنا. اور اگر کوئی ایسے لوگ ہیں جن کی فار ایگزامپل آگے وہ ان کے فار ایگزامپل بچے چھوٹے ہیں یا اولاد نہیں ہے, یا اینی ایشو از دیئر, دے کین ناٹ ٹرانسفر دیئر بزنس ٹو سم ون ایلس. تو ایک سب سے بڑا پرابلم ہے جو کہ بزنس اونر کو فیس کرنا پڑتا ہے کہ ان کے جانے کے بعد اس بزنس کو کون سنبھالے گا. ٹھیک ہے جی, آگے موو کریں گے. ادر چیلنجز, ہمارے پاس کچھ اور ایشوز ہیں, کمپلیکیشنز ہیں, دیٹ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ ان آرڈر ٹو کمپریہینڈ دی کانسیپٹ آف entrepreneurship اور دی اسمال بزنسز. ایشوز فیس بائی دی پیپل, امپراپر پلاننگ, ویری امپورٹنٹ تھنگ جی. یاد رکھیے گا اسٹوڈنٹس, کہا جاتا ہے کہ دوز پیپل ہو ڈو ناٹ پلان ایکچولی دے پلان ٹو فیل. پلاننگ کا مطلب یہ ہوتا ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس, یو آر گوئنگ ٹو سیٹ یور گولس. آپ اپنا ایجنڈا سیٹ کرتے ہیں, آپ اپنے آبجیکٹیو سیٹ کرتے ہیں, آپ ایک ویژن مشن بناتے ہیں, ایک پالیسی بناتے ہیں. اگر آپ نے یہ کام نہیں کیے تو آپ اپنے بزنس کو رن ایک پراپر ڈائریکشن میں نہیں کر سکیں گے, بیکاز یو ول ناٹ بی ہیونگ دیٹ مچ ایکسپرٹیز. آپ کے پاس جب پلاننگ ہی نہیں ہے تو آپ کسی بھی کام کو آخر کیسے کر سکتے ہیں. سو ایک بہت بڑا چیلنج ہے. دین کمز ان ایڈیکویٹ فائنینسنگ. ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا لاسٹ سلائڈ میں, کیپٹل ایشوز مینس سرمایہ کا مسئلہ. اگر آپ کے پاس فائنینسز نہیں ہے, اماؤنٹ نہیں ہے, کیش نہیں ہے, اگین ان دیٹ پارٹیکولر کنڈیشن you will not be in that position to continue your business. Then comes your lengthy paperwork. Lengthy paperwork کا مطلب یہ ہوتا ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس, جو آپ کی ڈاکومنٹیشن ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہے, آپ کو بھی بزنس اسٹارٹ کریں, آپ کو چیمبر آف کامرس انڈسٹری میں رجسٹر کرنا ہوتا ہے, آپ کو گورنمنٹ کے ٹیکس نیٹ میں آنا پڑتا ہے, لیگل ریکوائرمنٹس پوری کرنی پڑتی ہیں, ساری چیزیں. تو وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ پیپر ورک تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ہوتا ہے, دیٹ از گوئنگ ٹو افیکٹ یور لائک, ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے. یو ہیو ٹو گو تھرو آل آف دا پروسیس میں 3-4-5 مہینے لگ سکتے ہیں. دین کمز ایکسپلوڈنگ ٹیکنالوجیز, ویری امپورٹنٹ, یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے. ایکسپلوڈنگ ٹیکنالوجی کا مطلب یہ ہے کہ بڑھتی ہوئی ٹیکنالوجیز جو مارکیٹ کے اندر وقت کے ساتھ ساتھ امپروومنٹ کے ساتھ ساتھ مارکیٹ کے اندر ٹیکنالوجیز آ رہی ہیں. all of these technologies are actually some of the challenges as well as opportunities for the businesses. اگر آپ وہی ٹیکنالوجی جو آپ کا کمپیٹیٹر آپ کے ساتھ والی دکان والا یا بزنس والا یوز کر رہا ہے, اگر آپ اس کو یوز کریں گے تو آپ کے لیے وہ اسٹرینتھ بن جائے گی. اور اگر وہی ٹیکنالوجی آپ یوز نہیں کریں گے تو وہ اس کے لیے تو اسٹرینتھ بن جائے گی, لیکن آپ کے لیے ویکنیس بن جائے گی. سو دس از دی کانسیپٹ آف دی پراپر امپورٹنس آف ٹیکنالوجی جو آپ کو اپنے بزنس میں انٹروڈیوس کرانی ہوں گی. دین کم آکوپیشنل ہیلتھ اینڈ سیفٹی پرابلم, ویری امپورٹنٹ تھنگ. آپ کوئی کاروبار ایسا اسٹارٹ کرتے ہیں جو دیٹ رسک, فار ایگزامپل آپ ایسڈ کا کام کرتے ہیں, آپ کیمیکل بیچتے ہیں, اینی تھنگ دیٹ یو آر گوئنگ ٹو سیل, آپ ایک کاروبار کر اس کے آپ ورکرز رکھتے ہیں, آکوپیشنل ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے پرابلم ہوتے ہیں. آپ کو اپنے ورکر کی ہیلتھ اور سیفٹی کو انشور کرنا ہوتا ہے تاکہ کل کو آپ کے لیے کوئی پرابلم نہ کریٹ ہو, اور وہ بندہ جس کے لیے آپ فار ایگزامپل آپ بزنس کر رہے ہیں اور آپ نے ایز اے امپلائی اس کو رکھا ہوا ہے, اس کی ہیلتھ آپ کے کاروبار کی وجہ سے افیکٹ نہ ہو اور پراپرلی وہ کام کرتا رہے. اینڈ دین کمز لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ دی گلوبل چیلنجز. گلوبل چیلنجز آر ویری ڈائورس ڈے اسٹوڈنٹس. اس میں ٹیکنالوجی بھی آ جاتی ہے, آپ کی ایکسچینج ریٹس آ جاتے ہیں. لائک آپ فار ایگزامپل کاروبار کرتے ہیں امریکہ کے ساتھ, کل ڈالر 120 کا تھا, آج 50 کا ہے, کبھی 65 کا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, آپ کی ٹریڈ افیکٹ ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, آپ کا جو روپیہ ہے ڈی ویلیو ہوتا ہے, ٹریڈ افیکٹ ہوگی. ٹیکنالوجیز کے ایشوز ہیں. گلوبل چیلنجز میں آپ کے انوائرمنٹ کے ایشوز ہیں. لائک آپ چائنا کے ساتھ کرتے ہیں, چائنا میں ایسے صوبے بھی ہیں جس میں پوری تھرو آؤٹ دی ایئر برف رہتی ہے. ٹھیک ہے, ٹھنڈے علاقے ہیں, یو کین ناٹ گو فار میکنگ اے ٹریڈ ود دیم. رشیا کے ساتھ بہت سارے کنٹریز ٹریڈ نہیں کر سکتے بیکاز
ڈیو ٹو دی ٹریول کنڈیشنز ایسی نہیں ہیں وہاں پہ, ٹرانسپورٹیشن کی کنڈیشنز ایسی نہیں ہیں. آل آف دیز فیکٹرز آر دی گلوبل چیلنجز, اور گلوبل چیلنجز میں سب سے امپورٹنٹ فیکٹر از لینگویج اور کلچر. ہر ملک کا کلچر اپنا کلچر ہے, لینگویج اپنی ہے. ان دیٹ کانٹیکسٹ یو آر ناٹ کمفرٹیبل ان پرسیوئنگ یور بزنس اینڈ دیٹ پرٹیکولر کنڈیشن. اگر آپ اپنی لینگویج نہیں جانتے, کہ آپ فار ایگزامپل آپ عربس کے ساتھ بزنس کرنا چاہتے ہیں, آپ یو اے ای مڈل ایسٹ میں جہاں لوگ عربک بولتے ہیں, بٹ یو ڈو ناٹ ایکچولی انڈرسٹینڈ دی عربک لینگویج, اس کانٹیکسٹ میں ہاؤ یو کین کیری آؤٹ دا بزنس ود دیم. سو اس کنڈیشن میں یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ آپ کے کیا گلوبل چیلنجز ہیں. سو دیٹ واز آل فرام مائی سائڈ فار ٹوڈے فار دی فرسٹ لیکچر. آگے نیکسٹ سلائڈ کا میں آپ کو ایک برڈ آئی بھی دوں گا, جو کہ ہم نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. دیز آر دی فیچرز آف دی سکسیزفل انٹرپرینور, کہ ان کے اندر کیا کیا خصوصیات ہوتی ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس, کو ہم ڈیٹیل میں آگے دیکھیں گے. ایریاز آف کنسرن فار اسمال بزنس اونرس, یہ وہ ایریاز ہیں بڑے امپورٹنٹ ہیں جس کے اوپر ان کو فوکس رکھنا چاہیے, چیک رکھنا چاہیے کہ ان کو وہ پیدا, اس سے ریلیٹڈ کمپلیکیشنز کو پیدا نہ ہونے دیں. نیکسٹ, تھینک یو ویری مچ ڈیئر اسٹوڈنٹس. ان کنٹینٹس کو ہم انشاءاللہ ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے ان آرڈر ٹو کمپریہینڈ دی میجر کنسیپٹ آف دی ریمیننگ ٹاپکس آف دی چیپٹر. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم.